أنفسنا ونعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بے شک رسول خدا نے فرمایا حسین کشتی نجات ہے اور چراغ ہدایت ہے. جی میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس زمین پر بھیجا، لیکن انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت کرے. لیکن افسوس الافسوس انسانیت کے تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ انبیاء اعظام کا مذاق اڑایا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ 1,24,000 میں سے ایک باقی رہ گیا اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے دین کامل کو لے کر اللہ کی جانب سے انسانیت کی طرف تشریف لے آئے. انہوں نے 23 سال کے انت تک محنت کی اور اسلام کے تکملے میں غدیر کے مقام پر انسانیت کو ہمیشہ کے لیے امامت سے روشناس کرنے کے لیے، ہدایت اور سرپرستی کے بلند مینار سے روشناس کرنے کے لیے میرے مولا امیر المومنین کے ہاتھ کو بلند کر سب دنیا والوں کے سامنے بتا دیا من کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. علی امام مقرر ہوئے. اس کا مطلب در حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ نظام زندگی میں حکومت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. حکومتوں کے ہاتھوں میں لوگوں کے سیاہ و سفید ہوا کرتا ہے. رسول خدا نے یہ فرمایا کہ میرا بعد اگر مکمل نظام چاہتے ہو، ایک ایسا نظام جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی فریب نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی ستم نہ ہو، اس کے لیے تمہیں امامت کے دروازے پر آنا ہوگا. لیکن افسوس افسوس کہ مولائے متقیان کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور پھر کچھ اس طرح کی حالات آئی کہ یزید جیسا خبیث پیدا ہوا اور اس کے ناپاک زبان سے یہ شعر تاریخ کے اوراق میں موجود ہے. جب میرے مولا کا سر ایک تشت میں، ایک میز پہ یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا، ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی کو میرے مولا کے لب و دندان پر مار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا لئے بدہاشمو بالملک فلا جا خبر ولا وحی نزل. نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی خبر آئی ہے، صرف اور صرف بنی ہاشم نے ایک ڈونگ رچایا، ایک ڈرامہ کیا تاکہ اقتدار حاصل کرے. یہ اس خبیث کی بات ہے، یہ یزید کی بات ہے. در حقیقت یزید اپنے اس شعر کے ذریعے، اپنے اقدامات کے ذریعے پورے 1,24,000 انبیاء کے محنت کو زمین پر دے مار رہا تھا. لیکن سامنے حسین تھے، وہ امام برحق جس نے نبوت کے تربیت حاصل کی، نبیت کے سامنے تربیت سائے میں تربیت حاصل کی، جس نے بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا دودھ پیا تھا، جنہوں نے مولا امیر المومنین کی تربیت دیکھی تھی، جو معصوم امام تھے، جو برحق تھے، جن پر صلوات بھیجنا سنی و شیعہ کے ہاں نماز میں واجب ہے، کیونکہ حال میں شامل ہے. اگر نماز میں چاہے وہ سنی کی نماز ہو یا شیعہ کی نماز ہو، اگر صلوات نہ بھیجا جائے تو نماز مکمل ہے اور باطل ہے. اور سید الشہداء اسی حال میں شامل ہے. ایسی عظیم شخصیت کہتے ہوئے کیا یزید اپنے سازشوں میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. لہٰذا انہوں نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا، اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی لے کر، اپنے آل و عیال کو لے کر، اپنے جتنے بھی دنیا میں جو کچھ امام رکھتے تھے ان سب کو لے کر میدان کربلا پہ حاضر ہو گئے. یکے بعد دیگر شہادتیں پیش ہوئی. جب آخری لمحات آئے تو میرے مولا کی زبان سے آواز بلند ہوئی، حل من ناصرین انصرنی، کوئی ہے میری مدد کرنے والا. جب یہ آواز گونجی تو خیموں میں ایک چھوٹا سا بچہ حضرت علی اصغر وہ گوارے میں تھا اٹھے اور ایک کوہرام بپا ہوا. بیویوں نے ان کی حالت دیکھی، وہ بھی رونے لگے. سید الشہداء آ گئے. کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ جب آپ نے آواز بلند کی تو یہ بچہ رونا شروع کر دیا. حضرت نے فرمایا ناولینی الطفل صغیر، اے میرے بہن زینب میرے چھوٹے سے بچے کو لاؤ تاکہ میں آخری دفعہ ان سے خداحافظی کروں. بچے کو لایا گیا. مولا نے مصلحت اسی میں دیکھی، بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر، بعض روایات میں ملتا ہے
ہے کہ امام نے اپنا وہ جنگی جو ٹوپی ہوتی ہے اس کو سر سے اتار کر اب ماما سبز ماما باندھا، صلح اور مہربانی کے انداز میں دشمن کے سامنے گئے اور پھر ایک نرم انداز میں فرمایا یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا فی الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے تو اس چھوٹے بچے پہ رحم کھاؤ۔ اما ترونہ کیف یتلوی، کیا اس بچے کی حالت نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس مچھلی کی طرح صرف منہ بند کر رہا ہے اور کھل رہا ہے کہ مچھلی کو جب باہر سے پانی سے باہر پھینکا جاتا ہے پہلے مچھلی ادھر ادھر تڑپتی رہتی ہے، آخری لحظات میں جب مرنے کا وقت ہوتا ہے اور کوئی شکت اس مچھلی میں نہیں، فقط منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ میرے امام گویا اپنے جملے کے ساتھ فرما رہے اے کوفیو، اے دشمنو، میرا بچہ پیاس سے مر رہا ہے، اگر پانی پلاؤ بھی یہ مر جائے گا، پانی نہ پلاؤ بھی یہ مر جائے گا، کچھ قطرے پانی کے پلاؤ۔ لیکن دشمن بہت سنگ دل تھے، دشمنوں کے درمیان البتہ غلغلہ بپا عباس نے کہا کہ حسین کی بات مانی جائے، چھوٹے سے بچے کو لے کر پانی پلایا جائے، لیکن بعض نے ممانعت کی۔ جب جھگڑا ہونے کا خدشہ پیدا ہوا عمر سعد نے حرملہ سے کہا حرملہ حسین کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حرملہ نے پوچھا بچے کا جواب دوں یا بابا کا جواب دوں؟ ظالم نے کہا کیا علی اصغر کی سفیدی جو گلے کے نیچے موجود ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ لہذا ظالم نے ایک ایسا تیر چلے کمان میں رکھا۔ میرے بھائیوں، تیر کے تیر عرب میں مختلف ہوتے تھے، انسانوں کو مارنے والا ایک شعبے کا ہوتا تھا، 3 شعبے والے تیر ہاتھیوں کو مارنے کے لیے، اونٹوں کو مارنے کے لیے، گھوڑوں کو مارنے کے لیے۔ ظالم نے ننھے سے گلے کے لیے وہ تیر اٹھائی، ننھے سے گلے کا نشانہ رکھا، تیر آیا۔ روایت کی عبارت یہ ہے فضو علی من الوغان، علی کان سے کہاں تک ذبح ہو گئے۔ تیر کا کام زخم لگانا تھا، لیکن ایک ایسی تیر تھی جسے ذبح کیا۔ سید الشہداء نے دیکھا کہ علی اصغر کا سر مبارک گردن میں پھنسی ہوئی ہے اور لٹک رہا ہے۔ سید الشہداء کے دل پر بہت باری گزری، یہاں تک کہ خدا کی جانب سے حسین کے لیے تسلیت آئی، اے میرے حسین صبر یا حسین، صبر کرو حسین، دعو فإن له مرضعة فی الجنہ، اس کو چھوڑو میرے لیے، اس کے لیے جنت میں ایک دودھ دینے والی محترمہ مقرر کی گئی ہے۔ سید الشہداء اس چھوٹے سے بچے کو لے کر خیموں کی طرف آئے، لیکن حیران تھے کہ خیمے کے اندر چلے جائے یا خیمے کی پشت پر چلے جائے۔ آخر میں انہوں نے ارادہ کیا کہ جا کر خیموں کی پشت پر علی اصغر کو دفن کر دیا جائے، لیکن ماں ہوتی ہے، میرے باپ دوڑ کر بچے کے پاس آ گئے۔ جب امام علی اصغر کو زمین پر رکھنا چاہ رہے تھے تو ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ بیوی تشریف لائی ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے۔ امام مجبور ہو کر 6 مہینے کے گلے سے ذبح شدہ بچے کو ان کے ماں کے حوالے کر دیا۔ امان ہے دل حضرت ام رباب سے، کیا حالت ہوئی ہوگی، کیا حالت گزری ہوگی۔ امام سے بچے کو لے کر بیوی آرام کرنے لگی۔ میرے امام نے اپنے تلوار سے ایک چھوٹے سے ننھی سے قبر کھود کیا اور اس میں علی اصغر کو دفنانے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو حضرت بی بی نے دیکھا کہ امام کا سر جھکا ہوا ہے۔ میرے اس بی بی نے فرمایا اے حسین، علی اصغر تیرے قربان ہو، آپ نے جو آج جلوس نکالا ہے، اے میرے بھائیوں اس جلوس کا مقصد بھی یہی ہے کہ حسین ہمارے علی اکبر، ہمارے قاسم، ہمارے علی اصغر سارے کے سارے ہم سب تم پر قربان ہیں، تیرے مہدی کے لیے قربان ہے۔ یہ جلوس در حقیقت زمینہ سازی ہے اس مہدی برحق قیامت کا، جس کا علامہ اقبال نے فرمایا کہ دنیا ہے اس مہدی برحق کی ضرورت جس سے
نظام زندگی میں ایک زلزلہ آتا ہے، افکار میں زلزلہ برپا ہوتا ہے، اس مہدی کے لیے زمین آسازی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو عزادارو، خدا کے لیے میں ایک چھوٹا سا طالب علم کے ناطے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنے کردار کو مضبوط بناؤ۔ دنیا کو ہے اس میں دی برحق کی ضرورت، وہ میں دی برحق کو آنا ہے، آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پالنے والے علی اصغر حسین کے صدقے دین اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو، منافقین کو، دہشت گردوں کو، امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما، وطن عزیز پاکستان کی محافظت فرما، مسلمانان عالم کے درمیان، مومنین کے درمیان اتحاد و اتفاق کو زیادہ فرما، مجالس ہاؤ جلوس اعضاء کو پوری دنیا میں محافظت فرما، محمد و آل محمد کے صدقے ہماری سزاداریوں کو، سینہ زدیوں کو، نوحقانیوں کو بآسانیت قبول فرما، محمد و آل محمد کے صدقے دنیا و آخرت کی تمام خوبیاں عزاداران حسینی کو نصیب فرما، محمد و آل محمد کے صدقے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے، ان کے خاص دعاؤں اور خیر دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، محمد و آل محمد کے صدقے اموات کی مغفرت فرما، شہدائے مجد و شہدائے اسلام و شہدائے اہل ایمان جہاں پر بھی ہو ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی فرما۔ جناب یہاں کی منتظمین کے والد صاحب محترم جو یہاں پڑھتے شہید کر دیے گئے، خدا ان کی روح کو اہل بیت کے ساتھ مشہور فرما، الى ارواح المؤمنین والمؤمنات والى ارواح الشہداء والصدیقین والى ارواح اموات الحاضرین نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات۔